بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مسلمان قوم ایک عظیم قوم ہے اور مسلمان قوم کے اسلاف عظیم اور اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، جو کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے پیروکار تھے اور سچے غلام تھے۔ انہی میں سے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے واقعات کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زبانی سنتے ہیں اور اپنی ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور یہ عزم کرتے ہیں کہ ان عظیم ہستیوں کی طرح اپنے اخلاق اور کردار کو بنائیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس عزم کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں، تاکہ ان کے اخلاق اور کردار ہماری زندگی کا بھی حصہ بن جائے۔ کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے۔ تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے، زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی۔ اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے، اور پھر اللہ نے ایسا شخص، علامہ اقبال جیسا شخص بنایا۔ ایسی کئی مثال ہے، اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا۔ ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پہ تھے، اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا۔ اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے۔ ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے، تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے۔ جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے، تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے۔ وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے، اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے۔ وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ کسی بھی قوم کے بچوں کو علمی اور فکری ورثے سے محروم کر دیا جائے یا ان کی تعلیم و تربیت سے لاپرواہی کی جائے تو وہ انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے اولاد کی تعلیم و تربیت پر بہت زور دیا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور انہیں خیر و شر کی تمیز کرواتے ہیں اور صحیح راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کے بچے دنیا میں بھی والدین کے فرمانبردار اور ان کی راحت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور آخرت میں بھی ترقی درجات کا سبب بنتے ہیں۔ اور جو والدین بچوں کی تربیت میں لاپرواہی برتتے ہیں، ان کو دنیاوی نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ اولاد جو گناہ کرے گا اس میں والدین کا بھی حصہ ہوگا۔ بچے دنیا میں بھی والدین کے فرمانبردار ان کی راحت کا ذریعہ بنتے ہیں اور آخرت میں بھی ترقی درجات کا سبب بنتے ہیں۔ جو والدین بچوں کی تربیت میں لاپرواہی برتتے ہیں، ان کو دنیاوی نقصان کے ساتھ آخرت میں بھی جواب دینا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اولاد جو بھی گناہ کرے گی
اس میں والدین کا بھی حصہ ہوگا۔